سردیوں کی رات تھی۔ شہر سے دور ایک سنسان علاقے میں گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ دن میں بھی لوگ اس راستے سے کم گزرتے تھے، لیکن رات کو وہاں جانا تقریباً منع سمجھا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے مغرب کے بعد اس جنگل میں آوازیں آتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اسے صرف افواہ سمجھتے تھے۔ حارث اور اس کے 3 دوست ایک شادی سے واپس آ رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور مین روڈ بند ہونے کی وجہ سے انہوں نے شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہی جنگل والا راستہ۔ شروع میں سب نارمل تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ درختوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ ہلکی دھند تھی اور ہیڈ لائٹس کے علاوہ کہیں روشنی نہیں تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا حمزہ ہنس کر بولا، لوگ فضول ڈراتے ہیں، یہاں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا حارث خاموش تھا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ پہلی عجیب چیز، چند منٹ بعد گاڑی کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ پہلے صرف شور آیا، پھر کسی کی بہت دھیمی آواز، ایسی زبان میں جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ریڈیو بند کرو، حمزہ نے کہا۔ حارث نے فوراً بند کیا، لیکن چند سیکنڈ بعد ریڈیو دوبارہ خود آن ہو گیا۔ اس بار آواز زیادہ صاف تھی، واپس چلے جاؤ۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ درختوں کے درمیان حارث نے رفتار بڑھا دی، لیکن تبھی ہیڈ لائٹس کے سامنے کچھ آیا، ایک لمبا سا سایہ۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، بہت پتلا، غیر معمولی حد تک لمبا، اور اس کا چہرہ مکمل اندھیرے میں تھا۔ گاڑی جیسے ہی قریب پہنچی، وہ چیز آہستہ آہستہ درختوں کے درمیان غائب ہو گئی۔ تم لوگوں نے دیکھا؟ پیچھے سے ایک دوست نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ راستہ بدلنا۔ کچھ دیر بعد حارث نے اچانک بریک لگائی۔ یہ ممکن نہیں۔ سامنے وہی ٹوٹا ہوا بورڈ دوبارہ کھڑا تھا، جسے وہ 15 منٹ پہلے پار کر چکے تھے۔ وہ لوگ دائرے میں گھوم رہے تھے۔ پہلی آواز، اچانک گاڑی کے اوپر زور سے کچھ گرا۔ دیم، سب چونک گئے۔ پھر چھت پر جیسے کوئی چیز چلنے لگی، آہستہ، گھسیٹتے ہوئے قدم۔ کوئی مذاق کر رہا ہے، حمزہ نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کی آواز میں بھی ڈر واضح تھا۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں اس کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں جہاں چند لمحے پہلے وہ سفید آنکھیں نظر آئی تھیں، لیکن اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ حمزہ نے کانپتی آواز میں کہا، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ ابھی۔ حارث نے فوراً ایکسیلیٹر دبایا۔ گاڑی تیزی سے سنسان راستے پر دوڑنے لگی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جنگل کی خاموشی۔ اب جنگل پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ہوا بند ہو چکی تھی۔ درخت ساکت کھڑے تھے، یہاں تک کہ جھینگروں کی آواز بھی غائب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا جنگل سانس روک کر انہیں دیکھ رہا ہو۔ پہلا غائب ہونا۔ پیچھے بیٹھا سعد اچانک بولا، گاڑی روکو۔ اس کی آواز عجیب تھی، بہت دھیمی، جیسے وہ سو رہا ہو۔ حارث نے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ سعد کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حمزہ نے پوچھا۔ سعد آہستہ بولا، وہ مجھے بلا رہا ہے۔ کون؟ لیکن سعد نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ بند کرو، حمزہ چیخا۔ لیکن اس سے پہلے ہی سعد چلتی گاڑی سے باہر اتر گیا۔ اندھیرے میں کھڑا شخص۔ حارث نے فوراً بریک لگائی۔
सब बाहर निकले। साद। चारों तरफ सिर्फ धुंध थी, गहरा अंधेरा और दरख्त। फिर दूर एक साया नजर आया, वही लंबा शख्स, और उसके साथ साद खड़ा था। लेकिन साद हल नहीं रहा था। साद वापस आओ, हमजा चीखा। अचानक साद ने आहिस्ता से अपना सर उनकी तरफ मोड़ा। इसकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं। असल खौफ। अगले ही लम्हे वो लंबा साया दरख्तों के दरमियान गायब हो गया, और साद इसके साथ, जैसे दोनों अंधेरे में घुल गए हों। हमजा ने फौरन कहा, हमें यहां से निकलना होगा। सब गाड़ी में वापस बैठ गए। हारिस ने पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन चंद मिनट बाद वो सब जिम गए। सामने सड़क के बीच साद खड़ा था, लेकिन अब वो आम इंसान नहीं लग रहा था। इसका जिस्म अजीब जाविये में झुका हुआ था, और वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्करा रहा था। गाड़ी के अंदर अब सिर्फ खौफ था। हेडलाइट्स बंद थीं, बाहर मुकम्मल अंधेरा, और चारों तरफ वही सरगोशी गूंज रही थी। वापस चले जाओ। हारिस ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। हमजा ने कांपती आवाज में कहा, ये जगह ठीक नहीं, हमें पैदल निकलना होगा। किसी के पास और रास्ता भी नहीं था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी से बाहर निकले। जंगल के अंदर। जैसे ही वो सड़क से हिटकर आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल अंदर से कहीं ज्यादा खामोश है। ये आम खामोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज निगल ली जा रही हो। पीछे रह जाने वाली गाड़ी अब धुंध में तकरीबन गायब हो चुकी थी। अचानक दूर कहीं रोशनी नजर आई। एक छोटा सा लकड़ी का घर। हमजा फौरन बोला, शायद कोई रहता हो। चिल्लू वहां। पुराना घर। वो तीनों जल्दी जल्दी इस घर की तरफ बढ़े। घर बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियां आधी खिली, और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ। हारिस ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। लेकिन फिर कमरे के कोने में एक लालटेन खुद ब खुद जल उठी, और इस रोशनी में वो सब साकित रह गए। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, और दरमियान में पुरानी तस्वीरें रखी थीं। इन तस्वीरों में लोग थे, बहुत सारे लोग, और हर तस्वीर के पीछे वही लंबा साया खड़ा था। गुमशुदा लोग। हमजा ने एक तस्वीर उठाई। नीचे तारीख लिखी थी, 1998। दूसरी तस्वीर, 2004। तीसरी, 2017। सब तस्वीर में एक चीज मुश्तरक थी। जो लोग तस्वीर में थे, वो सब बाद में गायब हो गए थे। असल हकीकत। अचानक पीछे से लकड़ी चरचराई। तीनों ने फौरन मुड़कर देखा। दरवाजे के पास साद खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें सफेद, जल्द बेरंग, और होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट। वो आहिस्ता बोला, ये जंगल किसी को वापस नहीं जाने देता। हारिस पीछे हटा। साद, तुम्हारे साथ क्या हुआ? साद ने जवाब नहीं दिया, बस आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ हिट गया, और उसके पीछे वो लंबा साया खड़ा था, इस बार पहले से ज्यादा करीब। कमरे में अंधेरा मुकम्मल गहरा हो चुका था। लालटेन की हल्की रोशनी भी अब कांपती हुई लग रही थी, जैसे वो भी डर गई हो। हारिस, हमजा और एक बच जाने वाला दोस्त एक ही जगह जमे खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है।
حقیقت کا ٹوٹنا۔ اچانک دیوار پر پڑی پرانی لکڑی کی تختیاں خود بخود ہلنے لگیں، جیسے کوئی اندر سے زور لگا رہا ہو۔ پھر ایک زوردار آواز آئی، تم یہاں سے آئے نہیں، تم یہاں لائے گئے ہو۔ حارث پیچھے ہٹا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ خاموشی۔ پھر ایک بھاری سانس کمرے میں پھیلی۔ اصل شکل قریب آتی ہے۔ کمرے کے کونے میں وہ لمبا سایہ اب پوری طرح ظاہر ہو چکا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے گرد کئی چھوٹے سائے بھی تھے، جیسے یہ پورا جنگل ایک ہی چیز کا حصہ ہو۔ سعد بھی وہیں کھڑا تھا، لیکن اب وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ مسلسل ایک ہی جگہ دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی کی آخری بات۔ وہ بوڑھا آدمی جو پہلے ملا تھا آہستہ آہستہ اٹھا۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ یہ جنگل کسی کو مارتا نہیں، یہ صرف جگہ بدلتا ہے۔ جو یہاں آتا ہے وہ اس جنگل کی یاد بن جاتا ہے۔ بھاگنے کی کوشش۔ حمزہ نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ اس بار دروازہ کھل گیا۔ تینوں فوراً باہر بھاگے، لیکن باہر کا منظر وہ نہیں تھا جو انہوں نے چھوڑا تھا۔ جنگل اب پہلے سے زیادہ گھنا تھا، درخت بہت قریب تھے، اور آسمان مکمل سیاہ تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ پیچھا شروع ہوتا ہے۔ پیچھے سے بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگیں، بہت ساری، ہر طرف سے۔ حارث نے پیچھے دیکھا اور فوراً رک گیا۔ درختوں کے درمیان صرف ایک سایہ نہیں تھا، بلکہ پورا جنگل حرکت کر رہا تھا۔ سفید آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ آخری لمحہ۔ حمزہ چیخا، دوڑو! وہ تینوں پوری طاقت سے بھاگے۔ زمین ان کے پیروں کے نیچے بدل رہی تھی، جیسے راستہ خود ان سے بچ رہا ہو۔ اور پھر ایک دم سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب وہ رکے، وہ جنگل سے باہر کھڑے تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ اختتام۔ لیکن سعد وہاں نہیں تھا۔ اور سب سے عجیب بات، کچھ دن بعد اسی راستے سے گزرنے والے لوگوں نے کہا، رات کو جنگل کے کنارے 3 لوگ کھڑے نظر آتے ہیں، خاموش، بے حرکت، اور کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی قریب جاتا